اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ یہی پاکستان کی کرنسی پر لگائی گئی ہے. اس پر قائد اعظم کے دستخط موجود ہیں. قائد اعظم کا جو پاسپورٹ ہے، میں نے اس کی آپ کو کاپی دی ہے، اس پاسپورٹ پر بھی یہی تصویر آویز ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آر وائی کے ٹائم. ناظرین، ہم سب پاکستانی کرنسی کا استعمال کرتے ہیں. ہم سب کی جیب میں پاکستانی کرنسی کے مختلف نوٹ پڑے ہوتے ہیں. میرے پاس بھی اس وقت یہ ایک نوٹ موجود ہے جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تصویر کہاں پر بنی اور اب اس وقت یہ تصویر کہاں پر موجود ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اس تصویر کو تلاش کر لیا ہے. یہ تصویر اس وقت رحیم یار خان کے ماہر آثار قدیمہ پرویز صادق صاحب کے پاس موجود ہے. پرویز صادق صاحب، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تصویر آپ کے پاس موجود ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ تصویر کیسے آئی؟ میرے بزرگ اور محسن سید نور علی ضامن حسینی رحیم یار خان میں سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے. تو اس زمانے میں 1950 میں نواب صاحب بہاولپور کی دعوت پر گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین رحیم یار خان میں تشریف لائے شکار کے لیے، اور ججہ عباسیہ میں ان کا قیام تھا. ججہ عباسیہ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں حسینی صاحب کو یہ موقع ملا کہ وہ گورنر جنرل صاحب سے ملاقات کریں. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو بتایا کہ وہ اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور پاکستان کی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں بھی سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں. جب انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں چند ایک ان کی تقاریر کا حوالہ دیا اور انہیں بتایا کہ میں ان کے جلسوں میں بھی جو لاہور میں ہوئے شریک ہوا تھا، تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ویل مسٹر حسینی، ہم آپ کو گورنر جنرل ہاؤس سے قائد اعظم کا تصویر بھیجے گا. تو وہ انہوں نے فریم شدہ تصویر اکتوبر میں دورہ فرمایا تھا. دسمبر 1950 میں وہ ہمیں ارسال کی، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ یہی پاکستان کی کرنسی پر لگائی گئی ہے. اس پر قائد اعظم کے دستخط موجود ہیں. میرے پاس ایک اور بھی تصویر ہے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس میں قائد اعظم تصویر پر دستخط فرما رہے ہیں. اور یہ ایک اور میرے پاس خط ہے، وہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نواب صاحب بہاولپور نے وہ خط لکھا کہ جناب مجھے آپ کی تصویر چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو. تو انہوں نے ان کو جو جواب دیا ہے 8 اکتوبر 1947 میں، انہوں نے کہا کہ میں تصاویر منتخب کر رہا ہوں، جیسے ہی وہ تصویر منتخب ہوگی میں آپ کو بھیجوں گا. چنانچہ بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار والا شان کے پاس جو تصویر ان کے لائبریری میں اور ان کے ڈرائنگ روم میں وہاں لگی ہوئی تھی ان کے دربار محل میں، وہ یہی تصویر ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اس پر دستخط اب بھی سامنے صاف نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے یہ تصویر ہمارے پاس آئی. حسینی صاحب کو بڑا اس پر فخر تھا. وہ جہاں بھی ٹرانسفر ہوئے اور بحیثیت ڈپٹی چیف انجینئر ترقی کی اور پھر چیف انجینئر اریگیشن بنے، تو اس دوران انہوں نے اپنا پہلے وہ کوئٹہ میں تعینات ہوئے ویسٹ پاکستان کے وقت میں. اس پورے کوئٹہ کلات ریجن کے وہ چیف انجینئر تھے، وہاں بھی ان کے ڈرائنگ روم میں رہی. لاہور گئے، فیصل آباد ریجن میں آئے، پنڈی ریجن میں آئے، تو یہ تصویر ویسے ہی ان کے ساتھ رہی. پھر ملتان 2.5 سال رہے. پھر 1962 میں وہ پشاور ریجن کے تعینات ہوئے، جو اب پورا KP کی کہلاتا ہے، اس وقت صوبہ سرحد تھا. تو وہاں بھی یہ تصویر 4 سال ان کے پاس رہی. 1966 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اپنے آبائی گھر احمد پور شرقیہ کے محلہ شکاری کوچہ نقاش میں رہائش رکھی. یہ تصویر وہاں بھی ہمارے ڈرائنگ روم میں لگی رہی. تو میں صبح قائد اعظم کی یہی تصویر دیکھتا تھا، تو اس لیے میرے دل میں تھی. جب مرحوم حسینی صاحب نے وفات پائی 1976 میں، تو میری یہاں تعیناتی تھی، میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو میں یہی تصویر اپنے ساتھ لے لیا ہے اور اب تک یہ پھر میرے ڈرائنگ روم میں لگی ہے. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ میرا پوتا رانا تماسب علی خان اس کو اسی طرح سے رکھے گا اور میرا بیٹا بھی اس کو برقرار رکھے گا، اس تصویر کو، جب تک ہماری نسل چل رہی ہے. اچھا، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ تصویر آپ کے گھر میں موجود ہے. اس تصویر کی مزید خصوصیات بھی ہمیں بتائیں گے؟ ان میں سے یہ ہے کہ قائد اعظم نے اتنی تصاویر کھنچوائیں. وہ یہ ایک میرے پاس کتاب ہے، مائی گریٹ لیڈر، اس میں وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. ان کے ایک ADC نے غلام محمد صاحب سے انہوں نے لکھی ہے کہ وہ تصویر کے لیے اتنی فوٹوگرافس کیا گیا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے تھے کہ قائد اعظم شاید اس میں تنگ آ گئے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو دیا جس میں قائد اعظم اس تصویر پر دستخط فرما رہے ہیں، تو وہ کوئی سال لگ گیا ان کو، یعنی تقریباً مارچ یا اپریل میں جا کر وہ تصویر یہ منتخب ہوئی. پھر یہ
उन्होंने नोट पर भी वही लगी। कायद आज़म का जो पासपोर्ट है, मैंने उसकी आपको कापी दी है, उस पासपोर्ट पर भी यही तस्वीर आवेज़ है। अच्छा, कैसा महसूस होता है आपको कि आपके घर में इतना बड़ा एक कौमी असासा मौजूद है? फ़ख्र तो होता होगा आपको अपने आप पे। मेरे बुज़ुर्ग सैयद नूर अली ज़ामिन हुसैनी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इतनी मोहब्बत करते थे कि कभी उनको जिन्ना नहीं कहा, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं कहा, हमेशा कायद आज़म कहते थे नाम लेकर। और जब भी कोई बात होती साथ रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते। हमारे घर में अब भी कायद आज़म के साथ मोहब्बत जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं सुबह सुबह जाता था तो मैं कायद आज़म की यही तस्वीर देखता था, और इसके नीचे जो कार्नस बनी हुई है ना, उस पर इकबाल के लिखे हुए 2 शेर थे, वो रखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था, जिस खेत से दहकां कोई मैसर नहीं दाना, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। और साथ ही नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अजी बिल्कुल ये थी इस तस्वीर की कहानी। जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।